اب اگر اسلام کے اصولوں پہ اگر کوئی اشکال کرتا ہے تو سمجھو وہ انسانیت کا دشمن ہے، کیونکہ اسلام کے اصول ایسے نہیں ہیں کہ جو صرف مسلمانوں کے لیے ہیں، تو عالمی دین ہے۔ قرآن کریم کے مخاطب صرف مومن نہیں ہیں، اس نے 6666 آیتوں میں صرف 89 آیتوں میں کہا یا ایھا الذین آمنوا، وہ ایمان والو۔ قرآن کریم جب مخاطب ہوتا ہے تو ساری انسانیت سے ہوتا ہے۔ ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بھی انسانیت کے لیے وہ رحمت للعالمین بن کر آئے، تو انہوں نے جو انسانیت کو اصول دیا اس کے اوپر کسی کو اشکال کا حق اس لیے بھی نہیں ہے کہ ان سے بہتر جانتا بھی کوئی نہیں۔ دنیا چاہے کتنی ترقی کر لے، گھوم پھر کے محمد عربی کے قدموں میں جانا پڑے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو چاند پہ گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بڑا کمال کر دیا، اسی چاند کو چند آدمیوں کی ڈیمانڈ پر انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے کر دیا تھا، تو دنیا ان کے برابر کیسے پہنچ جائے گی، ان کی عقل کو کہاں پہنچ جائے گی۔ تو انہوں نے جو اصول دیا، مثال کے طور پہ لباس ہی کو لے لو، خاص کر یوں کہہ دیا جاتا ہے کہ اسلام نے عورت کو زیادہ لباس میں رکھ دیا، زیادہ پابندیاں رکھا دی۔ یہ برقعے میں کیوں نکلتی ہے، یہ جب باہر نکلتی ہے تو چادر ڈال کے چادر میں لپٹ کے کیوں نکلتی ہے۔ اب یہ ایک فطری چیز تھی، اچھی چیز تھی، اس کے اوپر بھی اشکال کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ مسلمانوں سے کوئی پوچھے کہ آپ عورت کو اتنا پابند کیوں کرتے ہو، اتنا کپڑوں میں کیوں لپیٹتے ہو، اتنا برقعے میں کیوں رکھتے ہو، اتنا چادر میں کیوں لپٹ کے رکھتے ہو، تو آپ یوں جواب دیا کرو کہ عورت دولت ہے، دولت کی حفاظت کی جاتی ہے۔ عورت پھول ہے اور پھول کی بڑی نازک چیز ہوتی ہے، وہ دھوپ میں مرجھا جاتا ہے۔ عورت صرف نازک ہے، شیشہ ہے، اس کی حفاظت بھی نزاکت سے کی جاتی ہے۔ جو قیمتی چیز ہوتی ہے، آپ نے سونے کو نہیں دیکھا، ڈبی کے اندر ڈبی، ڈبی کے اندر ڈبی، اور پھر اتنا سا ہوتا ہے، اس کی قدر و قیمت ہے، اس لیے اس کے اوپر جو ہے زیادہ پابندیاں لگی ہیں۔ یہی اسلام کی نگاہ میں عورت بڑی قیمتی چیز ہے۔ اسلام نہیں چاہتا کہ جو ہے اس کو ہر کوئی تاڑ لے، نہیں چاہتا کہ اس کی عزت پہ ہر کوئی حملہ کر دے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس وقت عورت منڈی کی چیز بن چکی تھی، بازار کی چیز بن چکی تھی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے بانی، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے عورتوں کو کیوں جماعت میں نکالا؟ قرآن تو کہہ رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ گھروں میں رہو اور زمانہ جاہلیت کی طرح گھروں سے باہر مت نکلو۔ تو مولانا نے بڑا، وہ کیونکہ سوال کرنے والا عام آدمی تھا، کبھی جو ہے تفسیر کی گہرائیوں کو عام آدمی سمجھ نہیں سکتا۔ قرآن کریم تو یوں کہنا چاہتا ہے زمانہ جاہلیت میں عورت مٹک مٹک کے باہر نکلتی تھی اور سج دھج کے نکلتی تھی۔ وہ تو باتیں ساری اسلام بھی کر رہا ہے، وہ تو اسلام نے بھی کہا کہ بجتا ہوا زیور پہن کے باہر مت نکل، عورت سے کہا کہ خوشبو لگا کر تو گھر سے باہر مت نکل، سجاوٹ کر کے چست کپڑے پہن کے گھر سے باہر مت نکل۔ وہ ساری باتیں اسلام کر رہا ہے، لیکن مولانا نے دامن جھاڑتے ہوئے فرمایا کہ میں نے کب نکالا عورتوں کو، میں نے کب کہا کہ تم گھروں سے باہر نکلو؟ میں نے دیکھا عورتیں نکل چکی تھی، بازار میں گھوم رہی تھی، شاپنگ کر رہی تھی، خریداری کر رہی تھی، تو میں نے کہا ادھر مت نکلو، ادھر نکل کے دین سیکھو۔
اس عامی آدمی کے لیے اچھا جواب تھا یہ. لیکن قرآن جو کہہ رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت کسی بھی حال میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. اس کا ظاہری حکم ہے. ظاہراً یوں لگتا ہے کہ اسلام عورت کو گھر میں پابند کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے. قرآن نے جو بات کہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانے جاہلیت کی طرح باہر مت نکل، یعنی سج دج کے جو مٹک کے چلتی تھی، اپنا جسم دکھاتی تھی، آدھے لباس میں نکلتی تھی، اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے. ورنہ اگر کوئی ضرورت ہو تو عورت حج کرنے جائے گی، عورت عمرہ کرنے جائے گی، عورت بیمار ہوئی تو ڈاکٹر کے پاس جائے گی. عورت کو اسلام نے تعلیم حاصل کرنے سے منع کیا ہے. کسی بھی میدان میں عورت پیچھے نہیں رہی، ہر میدان میں عورتیں پہنچی ہیں. اور اسلام نے ایک شرط لگا دی کہ جب بھی نکلنا پڑے تو چادر کے ساتھ نکل. وَيُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ. یہ اللہ نے اپنے محبوب کے گھر سے اس کی شروعات کی. انداز دیکھیے قرآن کا. یا ایھا النبی، اے میرے نبی، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، آپ کہہ دیں اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور مومنین عورتوں کو کیا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب باہر نکلیں تو ایک موٹی چادر ڈال کے نکلیں. مفسرین فرماتے ہیں دوپٹہ کے علاوہ چادر کا قرآن حکم دے رہا ہے. یہ برقع اسی لیے اسلام میں آیا. لوگ پوچھتے ہیں کہ برقع کہاں لکھا ہوا قرآن میں؟ پڑھتا اخبار ہے اور کہتا ہے قرآن میں نہیں. ہمارے مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے. پڑھتا تو وہ اخبار ہے، واٹس ایپ کے میسج ہے، لیکن کیا کہتا ہے قرآن میں نہیں ہے. قرآن کی گہرائی کو سمجھیے. جو مفسرین تھے صحابہ فرماتے ہیں، قرآن کو جو سمجھنے والے کہہ رہے ہیں کہ عورت کے اوپر، سر کے اوپر دوپٹہ تھا. جب عورت عرب کی، نبی کی بیٹی، نبی کی بیوی، صحابیہ عورت، مسلمان عورت گھر سے باہر جاتی تھی تو دوپٹہ تو سر پہ ہوتا تھا. لیکن پھر قرآن نے کیوں کہا کہ جب باہر نکلو تو جو ہے چادر ڈال کے نکلا کرو؟ تو مفسرین فرماتے ہیں دوسری چادر مراد ہے کہ دوپٹے کے اوپر دوسری چادر، موٹی چادر باہر نکال کہ جسم نظر نہ آئے، وہ چادر مراد ہے. اسی سے برقع ثابت ہے، اسی سے برقع ثابت ہے. تو اسلام کے جو اصول ہیں وہ تو فطری ہیں، وہ تو انسانیت کے لیے ہیں، انسانیت کی عزت کے لیے ہیں. اب اسلام اسی کو یوں دوسرا رنگ دے دیا جاتا ہے کہ اسلام نے ظلم کر دیا اور اسلام نے عورت کو پابند کر دیا اور نکلنے نہیں دیتا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. عورت تعلیم حاصل کر سکتی ہے اور تعلیم کے اعلیٰ عہدوں تک پہنچ سکتی ہے. امی عائشہ سے بڑا مدینے میں کوئی ڈاکٹر نظر نہیں آیا، نبی کی گھر والی. حضرت رفیدہ جیسا مشرق وسطیٰ پوری آدھی دنیا میں ایسا ڈاکٹر نہیں آیا، نبی کی شاگردہ، صحابی کی بیوی ہے، حضرت سعد کی بیٹی ہے. تو اسلام صرف، میں بار بار کہتا بھی ہوں کہ روڑے نہیں اٹکاتا عورت کے راستے میں، پردہ ضرور لٹکاتا ہے. یہ اس کی عزت کے لیے ہے. اور اس کی شروعات نبی کے گھر سے اس لیے کہ کوئی عورت یہ نہ کہے کہ تو ان بازاری عورتوں کے لیے حکم ہے، ہم تو چونکہ بڑی پاکیزہ ہیں. تو کہا کہ نہیں، اصول جو ہوتا ہے وہ پھر سب پہ لاگو ہوتا ہے. اس لیے اپنے نبی کے گھر سے اس کی شروعات کی. ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ بیٹھی ہوئی ہے اور حضرت میمونہ بیٹھی ہوئی ہے. ایک نابینا صحابی تھے عبداللہ ابن ام مکتوم. یہ وہی نابینا ہیں جن کے خاطر اللہ نے اپنے محبوب کو ڈانٹ دیا تھا. کوئی بڑا وفد آیا ہوا تھا، بڑے لیڈر کفر کے اللہ کے رسول سے بات کر رہے تھے، اتنے میں یہ نابینا صحابی آ گئے. اب نابینا کو کیا پتا کون بیٹھا ہوا ہے، کیا معاملہ ہے. بڑے بڑے لوگ نبی سے بات کر رہے ہیں، یہ بیچ میں آ کے کہنے لگا اللہ کا رسول کوئی بات پوچھنی ہے آپ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا ناگوار ہوا
آپ اگر دو آدمی اگر بات کر رہے ہوں اور تیسرا آپ کو ڈسٹرب کرے، اسلام نے اس کا بھی خیال کیا ہے کہ دو آدمی بات کر رہے ہو نا تو سلام کرنا سنت نہیں ہے۔ دو آدمی اگر بہت جو ہے توجہ کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے ہیں، آپ جا کے سلام کا تھوڑا نہ مارا۔ اور لوگ جو ہے مسجد کے اندر جو ہے قرآن پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، آپ وہاں سے آ گئے السلام علیکم، نہ تھوڑا مت مارو۔ آپ جو ہے اگر دیکھ لیا کہ کچھ لوگ فارغ ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، سنت نفل سے فارغ ہیں، تو آپ دھیرے سے ان کو سلام کر سکتے ہیں، اتنی ہی آواز سے کہ کسی قرآن پڑھنے والے کو، نماز پڑھنے والے کو ڈسٹرب نہ کرے۔ یہ اسلام کا اصول۔ اب اللہ کے رسول نے تھوڑے سے یوں بل چڑھائے تو بعد میں پوچھ لیتا اپنا یہ تو آئی ہوئی ہیں، ہو سکتا ہے ایمان میں آ جائیں، کوشش کرنے دے ادھر۔ اللہ کو یہ ادا پسند نہیں ہے۔ فرمایا میرے محبوب اگر یہ ایمان میں نہیں آتے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ آپ نے اس غریب سے چہرہ کیوں پھیرا؟ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، میرے محبوب آپ نے چہرہ پھیر لیا جب وہ اندھا آیا، نابینا آیا۔ یہی عبداللہ ابن ام مکتوم ہے۔ تو نبی اپنے گھر میں ہیں اور بیویاں دو ہیں پاس میں، حضرت ام سلمہ ہے، بڑی عمر کی عورت ہے، ماں کا درجہ رکھتی ہے، اور ویسے تو نبی کی ہر بیوی امت کی ماں ہے، لیکن عمر کے لحاظ سے بھی ام سلمہ بڑی ہے، اور دوسری تھی حضرت میمونہ۔ یہ دونوں پہلے سے بیوائیں ہیں۔ اب اتنے میں دور سے آتا دیکھا نبی نے کہ وہی نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم آ رہے ہیں، تو اپنی بیویوں سے فرمایا کہ ام سلمہ اندر چلی جاؤ، وہ صحابی آ رہا ہے، عبداللہ ابن ام مکتوم آ رہا ہے، اور میمونہ تم بھی جاؤ، ام سلمہ تم بھی جاؤ۔ اب ان میں سے کسی ایک نے، یا گھر کے اندر سے حضرت عائشہ کے گھر کی بات تھی، تو حضرت عائشہ نے کہا اللہ کا رسول یہ بات سمجھ میں تو نہیں آئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ہمارا بیٹا ہے، نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، قرآن نے کہا ہے۔ مسلمان کیوں نبی کی عزت پہ جب حملہ ہوتا ہے تو برداشت نہیں کر پاتا؟ تو قرآن نے کہا نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کا تعلق مومنین کے لیے ان کی جان سے بھی زیادہ ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ اب یہ نبی کی بیوی جو ماں ہے، جو گھر میں ماں بیٹھی ہے اس سے بھی بڑی ہے۔ گھر میں جو ماں ہے وہ تو پاپا نے بتایا ہوگا کہ تیری ماں ہے، لیکن نبی کی جو بیوی ہے اس کے بارے میں قرآن نے بتایا کہ تیری ماں ہے، خدا نے بتایا کہ تیری ماں ہے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا اللہ کا رسول ایک تو وہ ہمارا روحانی بیٹا ہے، اور دوسری بات تو یہ کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا ہے، اس نے دنیا نہیں دیکھی، تو اندھے سے کیا پردہ کریں؟ اندھے سے کیا پردہ کریں؟ اپنے راجستھان کی ایک کہانی ہے کہ سسر نے اپنی بہو کو بولا کہ بیٹا چھا لا کے دے، اچھا ربڑی کا تو راجستھانی شوقین ہے، تو بہو جا کے آئی اور پوری تاثر کر کے بڑی کٹوری جا کے سسر جی کو تھما دی۔ اب سسر جی نے وہ چھا پی لی۔ اب چھاچھ سے بھوک بھی جاتی ہے اور تھوڑی دیر کے لیے پیاس بھی اور بھوک دونوں جاتی ہے، تو ایسے ہی لطیفہ ہے۔ وہ پینے کے بعد میں کہنے لگا بیٹا میری تو دونوں چلی گئی، وہ تو کوئی گھوڑی شانی تھی باپڑی۔ دوسرے دن سسر نے محسوس کیا کہ بہو جو ہے وہ گھونگھٹ نہیں نکالتی۔ 2-3 دن گزرے، کہوں بہو کو کیا ہوا کہ مجھ سے گھونگھٹ ہی نکالنا چھوڑ دیا۔ تو ایک دن ہمت کر کے پوچھا بیٹا میں 2 دن سے دیکھ رہا ہوں کہ میں سامنے بیٹھا ہوں اور تو گھونگھٹ نہیں نکالتی۔ تو کہنے لگی پاپا جی آپ نے تو اس دن کہا نا کہ میری تو دونوں چلی گئی، تو میں سوچا کہ اب تو آپ کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے تو میں گھونگھٹ کیوں نکالوں۔ کہا بیٹا میں تو بھوک اور پیاس کی بات کر رہا تھا کہ جب تو نے چھاچھ پلائی تو میری پیاس بھی گئی اور بھوک بھی گئی۔ تو میں حضرت عائشہ نے کہا اللہ کا رسول یہ تو ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہوئے ہیں، ان سے کیا پردہ؟
اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو سرخ ہو گیا، غصہ آ گیا، فرمایا عائشہ، ام سلمہ، میمونہ، وہ تو نابینا ہے لیکن تم تو نابینا نہیں ہو۔ یہ اصول سمجھانا تھا، اصول سمجھانا تھا۔ کوئی کل یہ نہ کہہ دے کہ میں تو پیر ہوں، میں تو مولوی ہوں، میں تو حاجی نمازی ہوں، نہیں، اصول ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ وہ عورتیں تھیں کہ ان کی پاکیزگی پہ فرشتے بھی رشک کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ یہ وہ عورت ہے جس کو اللہ کے سلام آتے تھے، لیکن ان سے کہا جا رہا ہے پردہ کرو، کیونکہ ساری انسانیت کو پردہ دینا تھا، ساری انسانیت کو پردہ دینا تھا۔ غالباً سنایا ہوگا کسی موقع پہ ایک صحابیہ کا جوان بیٹا فوت ہو جاتا ہے اور وہ جو ہے چادر ڈال کے اللہ کے رسول کے دربار میں آتی ہے اور چپکے سے پوچھتی ہے، کہیں دور شہید ہو گئے تھے؟ اب نہ تو کسی نے ہچکی کی آواز سنی، نہ اس عورت نے جو ہے اپنے کس چہرہ دکھایا، نہ پردہ ہٹایا۔ لوگوں بات کرنے لگے، عورتیں باتیں کرنے لگی، کیسی عورت ہے، جوان بیٹا گیا، نہ ہم نے ہچکی سنی، نہ اس کا پردہ ہٹا، یہ اسی وقار سے چل رہی ہے۔ تو اس عورت نے سن لیا، کہنے لگی میرا جوان بیٹا فوت ہوا ہے لیکن میری حیا فوت نہیں ہوئی، میری شرم فوت نہیں ہوئی، میرا ایمان فوت نہیں ہوا، میں نے شریعت نہیں چھوڑی ہے۔ اللہ نے میرا بیٹا اٹھایا ہے لیکن میں نے شریعت سے دامن نہیں جھڑکا ہے۔ یہ اصول جو ہیں اسلام کے پردے کی اہمیت بتاتے ہیں۔ بلکہ قرآن کریم میں آپ حضرت مریم جن کا لقب بتول بھی تھا، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کا لقب بھی بتول ہے، ایسے ہی حضرت مریم کا لقب بھی بتول ہے۔ اب مریم کی جو پردے کی کہانی ہے قرآن نے اتنے شاندار اسلوب میں بیان کیا اور اس کا جو نقشہ کھینچا ہے سورہ مریم کبھی آپ پڑھیں، داد دیتا ہے قرآن، کیسا پردہ کر کے دکھایا۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ عورت اگر گھر میں اکیلی ہو اور کوئی اجنبی آ جائے، اجنبی سے مراد وہی ہے چاہے وہ پہچان والا رشتہ دار ہی ہو، اجنبی سے مراد جس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ عورت اکیلی ہے، گھر میں ایسا کوئی آ گیا، اب دروازے پہ پوچھتا ہے کہ تیرے پاپا ہیں گھر پہ، بھائی ہیں، بیٹا ہے، تو نبی نے فرمایا ایسے موقع پہ عورت نرم لہجہ نہ اپنائے کہ میں تو آ جاؤ گا بھائی جی تھے، آ جاؤ میں چائے بنا دوں، نہیں، اسلام کہتا ہے غیرت دکھاؤ۔ تنہائی میں اس نے کہا ہے، شیطان کا مقولہ نقل کیا جاتا ہے، پتہ نہیں کس سے بات کی تھی اس نے، لیکن ایک ایسے سنی سنائی بات ہے کہ شیطان نے کہا تھا کہ اگر رابعہ بصریہ اور حسن بصری، اب رابعہ بصریہ بہت نیک تھی اور حسن بصری بھی بہت نیک تھے، لیکن شیطان نے کہا کہ اگر رابعہ بصریہ اور حسن بصری اگر کہیں تنہائی میں ملاقات کر لیں تو میں ان دونوں کو زنا میں مبتلا کر دوں، تیری میری کیا گارنٹی ہے؟ اتنے بڑے اللہ والے اور اتنی بڑی اللہ والے۔ اس لیے اسلام مخلوط تعلیم کے اس لیے خلاف ہے، اسلام بچیوں کو پڑھانے سے منع نہیں کرتا، مخلوط تعلیم جہاں پہ ٹینگر وہیں ٹینگری، اس کو پسند نہیں کرتا۔ آپ کتنی بھی تربیت کر لو گے، آپ ایسے کرو وضو کر کے پینٹرول کو سمجھایا کرو کہ بھائی تو ماچس سے دوستی کر لے، اور ادھر سے تسبیح پڑھ کے ماچس کو سمجھایا کرو بھائی پینٹرول نے کی کون کرنا نہیں، یہ جب بھی دونوں ملیں گے آگ لگے گی، یہ فطری چیز ہے۔ اب اور کہ نہیں مالک خاندان کی الگ بات ہے، ماں تو شروع میں اسی تربیت کر دیا، نانا اسی باتاں کونے میں نہیں، کل اخبار میں چھپ سکتا ہے کہ تیری پوتی جاٹ کے ساگے بھاگی، چھپ سکتا ہے یہ اگر احتیاط نہیں کیا تو، کیونکہ پینٹرول اور ماچس کو آپ کتنا بھی سمجھا دیں
لیکن جب ملیں گے تو آگ تو لگے گی۔ تو اس لیے اسلام کہتا ہے بچیوں کو پڑھاؤ تو ضرور، لیکن مخلوق تعلیم دلاتے وقت احتیاط برتنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری۔ اب اسلام نے یہ جو اسباب ہوتے ہیں ان اسباب پہ ہی روک لیا۔ زنا کے جو اسباب ہوتے ہیں، اسٹارٹنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ بد نظری، دیکھنا۔ اسلام نے سب سے پہلے اس پہ پردہ لگایا۔ پردہ صرف عورت پہ نہیں ہے، مردوں کو حکم دیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ میرے محبوب مومن مردوں کو کہہ دو کہ جب ان کے سامنے کوئی عورت آ جائے تو اپنی آنکھوں کا پردہ نیچے کر لیں، اپنی نظروں کو جھکا لیں۔ اور عورت کے لیے الگ حکم دیا اسی انداز میں، یغضضن من ابصارہن، کہ جب کسی عورت کے سامنے کوئی غیر محرم مرد آ جائے تو وہ بھی جو ہے کپڑے سے بھی پہلے اپنی آنکھوں کے پردے کو جھکا دیں۔ یہ احتیاط۔ اور حدیث میں فرمایا گیا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتا ہے، یعنی بری نگاہ سے دیکھنا آنکھوں کا زنا قرار دیا گیا، اور چھونا یہ ہاتھوں کا زنا قرار دیا گیا، چلنا برائی کی طرف یہ قدموں کا زنا قرار دیا گیا، اور دل میں دماغ میں خیال لانا یہ دل و دماغ کا زنا قرار دیا گیا۔ زنا نہ کرے۔ اس لیے مولانا رومی نے لکھا ہے اگر مرنا ہی ہے نا تو ایسی چمک پہ مت مرو، اس چمک پہ مرو جس نے چاند بنایا ہے، وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا، اس کے عاشق کیوں نہیں بنتے ہو؟ یہ نمک پہ مرتے ہو۔ یہ چمک جو ہے نا، یہ چمک جو ہے، آج مولانا رومی نے لکھا ہے، بچے کہیں گے مولوی صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ مولانا رومی نے سمجھانے کے لیے کہا کہ زلف جاد و مشک بار و عقل بر، آخر او دم دشت پیر خر، کہ آج وہ زلف جس کی چمک دمک پہ تو مر رہا ہے، کل یہ بڑھاپے میں ایسے ہو جائے گی جیسے بوڑھے گدھے کی دم لٹک رہی ہو۔ ایک بادشاہ کا بیٹا جو ہے عشق میں مبتلا ہو گیا، تو بادشاہ نے کسی اللہ والے سے پوچھا کہ یار بدنامی ہو جائے گی۔ ہاں بڑی بدنامی ہے، اپنے والدین کا ہی خیال کر لیا کرو، کل کہیں یہ گناہ اوپن ہو گیا تم تو معاشرے میں سر اٹھانے کے قابل نہیں رہو گے، لیکن تمہارے ماں باپ کی بھی نظریں جھک جائیں گی۔ اس لیے ایسا قدم ہرگز نہ اٹھائیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے باپ کو نیچے دیکھنا پڑے، جس کی وجہ سے ہماری ماں کو شرمندہ ہونا پڑے۔ بادشاہ نے کہا کہ کوئی علاج بتاؤ۔ اس نے کہا کہ وہ حکیم صاحب بھی تھے، بولا ٹھیک ہے یہ دوائی ہے، دے دو تیرے بیٹے کو، عشق ختم۔ بیٹے کو دینی ہے؟ کہا نہیں بیٹے کو نہیں دینی ہے، جس پہ مر رہا ہے اس کو دینی ہے۔ اب یہ تو بادشاہ نے زیادہ غور نہیں کیا، وہ دوائی جا کے دے دی اس لڑکی کو جس پہ اس کا بیٹا فدا تھا۔ وہ دوائی تھی اس حال کی، دست لگ گئے ایسے کہ 7 دن بند نہیں ہوئے، وہ پگھل کے لکڑی ہو گئی اور اس کا سارا حسن گیا، گال پچک گئی، آنکھیں دھس گئی۔ بیماری انسان کو 3 دن میں بدصورت بنا دیتی ہے، اور دست تو بہت خطرناک چیز ہے، اگر 7 دن لگ جائے تو پھر سارا باڈی کا پانی ختم، انرجی ختم ہو جاتی ہے۔ اب جو ہے 7 دن کے بعد وہ حکیم تھے، اس نے جو ہے شفا کا نسخہ لکھا کہ مرے تو نہیں، لیکن اب کہا کہ اس بیٹی کو تیرے بیٹے کے سامنے لے آؤ، اور کہا کہ دونوں کا نکاح کراتے ہیں۔ اب جب سامنے لے آئے تو اس نے جب دیکھا مریل کو، کہنے لگا ایس میں تو کون کرا نکاح ایس ہوں۔ تو نکلا کیا اس سے؟ آنکھیں نکل گئی تھی کیا اس کی باڈی سے؟ کیا گال نکل گئے تھے، بال نکل گئے تھے، پلکیں نکل گئی تھی، دانت نکل گئے تھے، اس کے ہونٹ کہیں غائب ہو گئے تھے؟ نہیں، دست ہی تو نکلے۔ تو جو اور مولانا رومی کہتے ہیں کس پہ مر رہے ہو نوجوان ہو؟ زلف جاد و مشک بار و عقل بر، آخر او دم دشت پیر خر۔ بڑھاپا دستک دینے کو ہے نا۔ وہ مولانا حکیم اختر نے کہا ہے کہ کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی، کوئی وہ وقت آ رہا ہے کمر جھک کے۔ کسی نے سوال کیا تھا مشکل، وہ کون سا جانور ہے
جو صبح تو 4 پاؤں پہ چلتا ہے، دوپہر کو 2 قدموں پہ چلتا ہے، شام کو 3 قدموں پہ چلتا ہے، وہ کون سا جانور ہے؟ صبح 4 قدموں پہ چلتا ہے، دوپہر کو 2 قدموں پہ اور شام کو 3 قدموں پہ۔ وہ انسان ہے، جب چھوٹا ہوتا ہے تو گھٹنے اور ہاتھوں کے بل چلتا ہے، جوان ہو جاتا ہے دوپہر کو تو 2 قدموں پہ چلتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے تو لاٹھی کا سہارا لیتا ہے، 3 قدموں پہ چلتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا تو کوئی نانی ہوئی، ان کے بالوں پہ غالب سفیدی ہوئی، کوئی دادا ہوا تو کوئی دادی ہوئی۔ ادھر جغرافیہ بدلا، ادھر تاریخ بھی بدلی، ادھر جغرافیہ سارا بدل گیا۔ ہاں، کبھی ہمارے بھی چھوڑو، ہمارے بھی ہیئر اسٹائل ہوا کرتی تھی، ادھر جغرافیہ بدلا، ادھر تاریخ بھی بدلی۔ ہاں، نہ ان کی ہسٹری باقی رہی نہ میری ہسٹری باقی رہی۔ بڑھاپا ہے۔ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ دھوکہ ہے۔ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے، یہ خزاں ہے جو بہار کے انداز میں آئی ہے۔ دھوکہ ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ شیطان سے بڑا دھوکے باز بزنس مین کوئی نہیں ہے۔ شیطان بڑا دھوکے باز تاجر ہے، دکھاتا کچھ اور ہے، پھنساتا کہیں اور ہے۔ آپ لٹکاتے ہو نا دکان کے سامنے دکھانے کے لیے، اچھے اچھے آئٹم باہر لٹکاتے ہیں کہ یہاں یہ بھی ملتا ہے، یہاں یہ بھی ملتا ہے۔ شیطان بھی آپ کو اسی انداز میں پھنساتا ہے، دکھاتا کچھ اور ہے، پھنساتا کہیں اور ہے۔ ہاں، جو چمن سے گزرے اے باد صبا تو یہ کہنا بلبل زار سے، تو خیر میں کہیں اور چلا گیا۔ وہ تو تھا نا حضرت مریم کا بتا رہا تھا کہ ان کے پردے کے اہتمام کو قرآن نے کتنے بہترین انداز سے کھینچا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، میرے محبوب اپنی کتاب میں مریم کا ذکر کیجئے۔ یہ ایک عورت ہے جس کا نام لے کے قرآن نے سورت اتاری ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذِ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا، کہ جب وہ اپنے گھر کے مشرقی جانب بنے ہوئے غسل خانے میں نہانے کو گئی، فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، تو سب سے پردہ کر لیا۔ یہ بھی تو پوچھتے ہیں نا کہ پردہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں تو لکھا ہوا ہے۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، غیروں سے پردہ کر لیا، گھر والوں سے پردہ کر لیا۔ نہانے کی تیاری ہو رہی تھی، اللہ کا امتحان آ گیا۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، کہ ہم نے جبریل کو انسان کی شکل میں، نوجوان کی شکل میں، خوبصورت نوجوان کی شکل میں تنہائی میں مریم کے پاس بھیجا۔ مریم تھی وہ، تنہائی میں جوانی، پھر تنہائی، اور پھر خوبصورت انسان، اور کنواری ہے۔ کہنے لگی قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہنے لگی اللہ کی پناہ، کون ہے تو؟ چلا جا یہاں سے، یہاں کیوں آیا ہے؟ کون ہے؟ میں ایک تنہا عورت ہوں، جوان بچی ہوں، نہانے کی تیاری کر رہی ہوں، لیکن تو جوان مرد یہاں کیوں آ گیا؟ کہنے لگا قال انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ یہاں بھی مریم ٹھنڈی نہیں ہوئی جب اس نے کہا نا کہ میں تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ مریم کا لہجہ نہیں بدلا، کہنے لگی ہاں اگر فرشتہ ہے تو اچھی بات ہے، فرشتے تو نبیوں کے پاس جاتے ہیں، یہاں کیا لینے آ گیا؟ یہاں کیوں آ گیا؟ فرشتہ ہے تو اچھی بات ہے، لیکن نبیوں کے پاس جا، یہاں کیوں آیا ہے؟
کہنے لگا لی اہب لکی غلاما زکیہ، میں تو تجھے بیٹے کی مبارکباد دینے آیا ہوں۔ مریم کا غصہ دوہرا ہو گیا، کہنے لگی باتیں کیسی کرتا ہے، ایک طرف تو کہتا ہے کہ فرشتہ ہوں، دوسری طرف کماری بچیوں کو بیٹے کی مبارکباد دیتا ہے، شرم نہیں آتی تجھے؟ کیسی باتیں کر رہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں؟ اور فرشتے نے کہا کذالک، ایسے ہی ہوگا۔ وہ کہنے لگی میرے کہاں سے بیٹا ہوگا، ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، کسی بشر نے چھوا نہیں، میں کوئی بازاری نہیں، میں کوئی باغی عورت نہیں۔ اس وقت جو ہے کذالک تقدیر نے چٹکی بجا کے کہا مریم یہ اس کا فیصلہ ہے، وہ کچھ دنیا کو دکھانا چاہتا ہے۔ اس نے بغیر ماں باپ کے حضرت آدم کو بنایا، بغیر ماں کے حضرت حوا کو بنایا، اب وہ دنیا کو ایک اور دکھانا چاہتا ہے کہ میں بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہوں، تو وہ آپ سے کام لیا جا رہا ہے۔ لیکن آپ نے جو چیز یہاں دیکھی وہ اہم چیز یہ تھی کہ مریم کے پردے کا اہتمام دیکھیے نا، کہ جو ہے کس لہجے میں اور کس اسلوب کے ساتھ نے پردے کا اہتمام کر کے دکھلایا ہے۔ بہرحال میں آپ مردوں میں پردے کی باتیں کیوں کر رہا ہوں، میں نے کسی اللہ والے کا ایک طرز دیکھا کہ جب وہ داڑھی پر بات کرتے تھے تو عورتوں میں بات کرتے تھے، عورتوں میں جب ان کی بات ہوتی تو داڑھی پہ تقریر کرتے تھے، اور جب مردوں میں بیان ہوتا تو پردے پہ کرتے تھے۔ ان سے بھی کسی نے پوچھا یہ کیا ہے آپ، یہ مردوں کو پردہ تھوڑی کرنا ہے آپ، اور عورتوں کو داڑھی تھوڑی رکھنی ہے۔ تو کہنے لگے اگر مرد ٹھان لیں گے تو عورتیں پردہ کر لیں گی، عورتیں ٹھان لیں گی تو مرد داڑھی رکھ لیں گے۔ ہمارے راجستھان میں اس چیز کی بڑی کمی ہے، باقی اسٹیٹ میں جانا ہوتا ہے، گجرات جائیں، یو پی جائیں، آپ جتنی بے پردگی راجستھان میں ہے شاید اتنی کہیں نہیں ہے۔ یہ اسلام کا اہم حکم ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔